بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ درد بھرا واقعہ سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو رہی ہے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو اور یہ پانی کس کے لیے گرم رکھا ہوا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ابا حضور آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے ابا جان نے سرکار دو عالم نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ ابھی تک تو پیارے نبی سرکار دو عالم بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اس طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم یہ کام کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ بہت زیادہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیا اور کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور اتنے ہی میں گھر میں امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور باپ کو روتے دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے اور میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا، میرے بچوں کو کون روز سلائے گا۔ اس ماں کے دل پہ، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت علی بہت ہی زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگی اور اپنے باپ اور ماں کو دیکھ کر امام حسن اور امام حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، امی حضور آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ کہ امام حسین اور امام حسن پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لگ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت علی بھی رو رہے ہیں، بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہیں، امام حسن بھی رو رہے ہیں، امام حسین بھی رو رہے ہیں۔ اتنے میں بی بی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت میں کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دیجئے گا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو بھی حیران کر دے گی۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات یہ کہتی ہیں کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی نہ بلائیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں، فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے کہ میں نے آج دن تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے
میں چاہتی ہوں کہ مجھے پردے میں ہی دفنایا جائے، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہنے لگتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کر دیا۔ اپنی زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کہ مجھے اندھیرے میں دفنایا جائے۔